الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قابل صد احترام معزز ناظرین و سامعین، جیسا کہ گزشتہ مجلس میں اموال قربانی سے متعلق کچھ وضاحتیں اور تفصیلیں ذکر کی گئی تھی، آج کی اس مجلس میں نصاب میں قرض اور واجب الادا رقوم سے متعلق کچھ باتیں ذکر کی جائے گی۔ معزز ناظرین، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی صاحب نصاب ہوتا ہے لیکن اس کے ذمے کچھ قرض اور واجب الادا رقوم ہوتی ہے، اسی طرح اس کا دوسرے کے ذمے قرض ہوتا ہے، تو ایسی صورتحال میں قربانی کا کیا مسئلہ ہوگا؟ چنانچہ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے لیکن اس کے ذمے کچھ قرض ہے یا واجب الادا رقوم ہے، تو وہ قرض اور واجب الادا رقوم اس کے مجموعے مال میں سے منہا کی جائے گی، مائنس کی جائے گی، اور منہا اور مائنس کرنے کے بعد ما بقیہ رقم نصاب کو پہنچتی ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی، گرام کے اعتبار سے 612 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہے، تو اس پر قربانی واجب ہوگی، ورنہ نہیں۔ اب وہ قرض اور واجب الادا رقوم کیا کیا ہے جس کو مجموعی مال میں سے منہا اور مائنس کیا جانا ہے؟ چنانچہ اس کی کچھ مثالیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جیسا کہ ایک تو یہی ہے کہ کسی کا اس کے ذمے قرض ہے، مالی قرض ہے، اسی طریقے سے دکان، مکان، گاڑی کا کرایہ، اسی طرح فون، بجلی، پانی کا بل، سرکاری و غیر سرکاری اخراجات کے بل، ادھار لیے ہوئے راشن کا بل، ادھار لیے ہوئے مال تجارت کا بل، اسی طریقے سے ادھار اور قسطوں پر لیے ہوئے سامان کی ما بقیہ قسطیں اور اس کی رقم، اسی طرح ملازمین کی تنخواہیں، مزدوروں کی اجرت، ان قرضوں کو اور واجب الادا رقوم کو مائنس کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر بیوی کا مہر ہے جو اب تک ادا نہیں کیا ہے، چاہے مہر معجل ہو یعنی نقدی ہو یا مؤجل ہو، ادھار ہو، دونوں صورتوں میں مجموعی مال میں سے بیوی کا مہر منہا اور مائنس کیا جائے گا۔ لیکن بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اگر مہر مؤجل ہو، ادھار والا ہو، تو اس کو منہا نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ قرض اگر اس کے ذمے ہیں تو اس کے مجموعی مال میں سے اس کو منہا کیا جائے گا، مائنس کیا جائے گا، اور اگر ما بقیہ رقم نصاب کو پہنچتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی، ورنہ نہیں۔ اسی طرح بعض مرتبہ اس کا دوسرے کی ذمہ قرض ہوتا ہے، تو اس صورت میں قربانی کا کیا مسئلہ ہوگا؟ تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کا قرض دوسرے کے ذمہ ہے تو اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس قرض کے ملنے کی امید اگر ہے تو پھر اس کو نصاب میں شمار کیا جائے گا اور اس پر قربانی واجب ہوگی۔ لیکن کوئی قرض ایسا ہے کہ جس کے ملنے کی امید بالکل نہ ہو تو پھر ایسے مال پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ لہذا اس میں بھی وہ کون سے قرض ہیں جن کو نصاب کے اندر شمار کیا جانا ہے، اس کی کچھ مثالیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جیسے کہ مالی قرض کسی کو دے رکھا ہے، اسی طرح ادھار اور قسطوں پر فروخت کیا جانے والا سامان اور اس کی جو رقم آنے والی ہے، اسی طرح انشورنس یعنی بیمہ پالیسی میں جمع کی ہوئی رقم۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھ لیجئے
کہ انشورنس کی بہت ساری صورتیں مجبوری کی وجہ سے جائز ہو جاتی ہے اور بہت ساری صورتوں میں انشورنس کرانا حرام اور ناجائز ہے۔ بہرحال اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، یہاں صرف اتنی بات سمجھ لیجئے کہ چاہے جائز صورت تھی یا ناجائز صورت تھی، اگر اس نے بیمہ پالیسی میں انشورنس کے اندر رقم جمع کرائی ہے تو وہ بھی نصاب کے اندر شمار کی جائے گی۔ اسی طریقے سے بینک اکاؤنٹ میں جو رقم جمع کرائی گئی ہے وہ بھی اس میں شمار کی جائے گی۔ اسی طرح بی سی کی رقم، کہ اگر بی سی ابھی تک وصول نہیں ہوئی ہے اور اس میں جتنی قسطیں جمع کرائی ہے وہ اس کا قرضہ ہے اور وہ نصاب میں شمار کیا جائے گا اور اس پر قربانی واجب ہوگی۔ بی سی سے متعلق ایک بات ذہن نشی کر لے کہ اگر بی سی ڈالی ہے تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ بی سی لے چکا ہے تو اب اس کو جتنی قسطیں جمع کرنا ہیں وہ اس کے ذمے قرض ہیں، وہ اس کے مجموعی مال میں سے منہا کی جائے گی، مائنس کی جائے گی۔ اور اگر ابھی تک وہ بی سی اس نے نہیں لی ہے اور جتنی قسطیں اس نے جمع کرائی ہے تو یہ اس کا دوسروں کے ذمے قرض ہیں، لہذا اس رقم کو مجموعی مال میں شامل کیا جائے گا اور یہ رقم قربانی کے نصاب میں شمار کی جائے گی اور اس پر قربانی واجب ہوگی۔ یہ کچھ تفصیلات تھی قربانی کے نصاب میں قرض اور واجب الادا رقوم سے متعلق احکام کے بارے میں۔ اللہ تعالی ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرمائے اور پوری امت مسلمہ کی قربانیوں کو بے انتہا قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔